السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کہانی کا عنوان ہے نفسیات زن اور اسے تحریر کیا ہے میمونہ عزیز۔ یہ ایک سراغ رساں کی کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، تم تھوڑی سی نفسیات سے کام لینے کی کوشش کرو۔ میں نے نوجوان جانسن سے کہا۔ میرے سوال پر وہ حقیقتاً ہٹ پڑا۔ نفسیات؟ اس نے کہا، میں تو ربڑ کا پائپ استعمال کرنے کی کوشش کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر تم اسے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھو کہ کتنا پرسکون ہے اور اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ اس نے نہیں کیا، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے، حتیٰ کہ اس عورت کا شوہر بھی اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ ایک منٹ رک جاؤ، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کون کس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا، اور کس عورت کا شوہر؟ جانسن نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ تم اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پورے شہر کو اس کیس کا علم ہے، اسی لیے تو چیف نے اتنا ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ آل رائٹ، لیکن میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خود اپنی زبان سے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، تب شاید تم سمجھ سکو کہ میں تھوڑی سی نفسیات سے کام لینے کی کوشش کا مشورہ کیوں دے رہا ہوں۔ کیس کچھ یوں ہے، جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شوہر کا نام ایڈورڈ ہے اور ایک ریل اسٹیٹ کا مالک ہے۔ مقتولہ اس کی بیوی تھی۔ قتل کی رپورٹ شوہر نے کی تھی، کال میں نے وصول کی تھی۔ تب میں راجر کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ مسٹر راجر، ایڈورڈ راجر لیونگ روم کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ مسز راجر لیونگ روم کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی پر کاری زخم موجود تھا۔ مجھے یہ جاننے کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ جب تم نے اسے وہاں فرش پر پڑا ہوا پایا تو اس وقت اس نے کیا لباس پہنا ہوا تھا؟ میں نے جاننا چاہا۔ اس نے ایک پرانا ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور بالوں میں گھونگھر ڈالنے کا آلہ لگایا ہوا تھا۔ کوئی بھی اسے ایک خوبصورت حسینہ قرار نہیں دے سکتا تھا، جیسا کہ اس قسم کے قتل کے کیسوں میں کہا جاتا ہے۔ جب تم وہاں پہنچے تھے تو گھر میں کون کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ مقتولہ کا شوہر، اسٹونر نامی وکیل جو ہمارا سب سے اہم مشکوک شخص ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خاصی شہرت رکھتا ہے۔ یہ سن کر جانسن کے حلق سے ایک طنزیہ ہنسی کی آواز نکلی۔ وہ ایک اچھی شہرت کا حامل ہوگا، لیکن اس کا جائے واردات سے عدم موجودگی کا جواز نہایت کمزور ہے۔ میں اس بارے میں سب کچھ سننا چاہتا ہوں، میں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ راجر کی کہانی کیا ہے؟ مجھے راجر کی کہانی کی پرواہ نہیں، جانسن نے جواب دیا۔ یہ اسٹونر کی کہانی ہے جسے رد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ پہلے مجھے راجر کی کہانی بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ اس کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جانسن نے کہا۔ وہ راست گوئی پر مبنی ایک پرفیکٹ کہانی ہے۔ وہ اپنے دفتر میں تھا کہ اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ وہ بامشکل تمام الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے راجر کو بتایا کہ اسٹونر اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اس پر تشدد کیا ہے اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ سیدھا گھر آ جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی مر چکی تھی۔ ان تمام باتوں کی کوئی تصدیق؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جانسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راجر کی آپریٹر نے راجر کے لیے اس وقت ایک کال کے آنے کی رپورٹ دی ہے۔ کیا وہ فون کال اس کی بیوی کی تھی؟ آپریٹر کا کہنا ہے کہ اس کے خیال میں وہ اس کی بیوی کی ہی کال تھی۔ وہ مسز راجر کی آواز پہچانتی ہے۔ بہرحال وہ کسی عورت کی آواز ہی تھی۔ راجر کی زندگی میں
कोई और औरत भी थी, हम इस बारे में कुछ पता नहीं लगा सके। रॉजर स्टोनर का मिसेस रॉजर के पास आने का क्या सबब बयान करता है। इसका दावा है कि इसकी बीवी का वकील के साथ माशका चल रहा था। इसका कहना है कि इनके ताल्लुकात महीनों से कायम थे, जॉनसन ने बताया। इसकी कोई तस्दीक? मैंने पूछा। मेरी इस बात पर जॉनसन झुंझला सा गया। अभी तक नहीं हुई। लगता है कि उन्होंने इस मामले को खासा पोशीदा रखा हुआ था। ये मामला महीनों से चल रहा था और रॉजर्स के अलावा किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? मैंने कहा। स्टोनर एक वकील है, इसने सोची समझी तदबीर से काम लिया होगा, जॉनसन ने जवाब दिया। कानून इस किस्म के मामलात में सोची समझी तदबीर का सबक नहीं देता, मैंने हंसते हुए कहा। बहरहाल अब स्टोनर की कहानी सुनते हैं। इसकी कहानी वही है जिसकी आप तवक्को रख सकते हैं, जॉनसन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। इसने इस बात का इतराफ़ किया है कि वो मिसेस रॉजर से मिलने के लिए इनकी रहायशगाह गया था, लेकिन इसका दावा है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो वो मर चुकी थी और रॉजर वहाँ पहले से इसके पास मौजूद था। इसके बयान का पस मंज़र ये है कि मिसेस रॉजर अपने शौहर को तलाक देने का इरादा रखती थी और इसके कानूनी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए उसे बुलाया था। और तुम्हें इसकी कहानी पसंद नहीं आई? मैंने कहा। जॉनसन ने पूरी शिद्दत से नफ़ी में सर हिला दिया। रत्ती भर भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा मशकूक है। ये इस किस्म की कहानी है जो एक वकील ही घड़ सकता है, और ये इस फ़ोन कॉल का जवाब भी नहीं जो रॉजर को अपने दफ्तर में मौसूल हुई थी। तो फिर तुम आइंदा क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने पूछा। मैं उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ कि स्टोनर पर इस वक्त तक तशद्दुद करता रहूँ जब तक वो अपने जुर्म का इकरार नहीं कर लेता, जॉनसन ने कहा। इस किस्म के केसेस में यही दुश्वारी पेश आती है जब किसी के ख़िलाफ़ कोई अमली सबूत मौजूद नहीं होता। आपको मज़ाद कहानियों का सामना होता है और आपको बस इस शख्स से इक़रार जुर्म कराना होता है जो आपके ख़्याल में झूठ बोल रहा होता है। जब तक कॉर्नर या फिंगरप्रिंट के लोग कोई चीज़ सामने नहीं लाते, मैं बस यही एक काम कर सकता हूँ। ओह, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है, मैंने कहा। जैसा कि मैंने पहले मशवरा दिया था, तुम्हें हमेशा थोड़ी सी नफ्सियात से भी काम ले लेना चाहिए। तुम्हें इसकी कोशिश तो करनी चाहिए। मैं इनमें से किसी पर इसे आजमाने की कोशिश करूं? जॉनसन ने तंजिया लहजे में पूछा। मैं हंस दिया। मेरा मतलब तुमसे है, इसे तुम खुद आजमाओ, लेकिन शायद बेहतर ये होगा कि तुम इसे किस कदर पहले रॉजर पर आजमाओ। रॉजर पर मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम जाकर इससे कहो कि ऑपरेटर को इस फ़ोन कॉल के बारे में अब याद आ गया है। मिसेस रॉजर ने फ़ोन पर यह कहा था कि उसने स्टोनर को ये कहा था कि वो एक तलाक के मामले पर इससे मिलना चाहती है, लेकिन पहले वो इस बारे में अपने शौहर से बात करना चाहती है। क्या इनके माबैन कोई तस्फीना नहीं हो सकता? ये मुझे खुद को बेवकूफ़ बनाने की मानिंद होगा, जॉनसन ने शिकायती लहजे में कहा। मैं ये काम नहीं करूँगा, ये सब तुम्हारे अंदाज़े हैं। ऑल राइट, मैंने कहा। मैं एतराफ़ करता हूँ ये मेरे क़यास आराई है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों ना मेरे क़यास आराई को आजमा लिया जाए? इसमें किसी किस्म का नुकसान तो नहीं है। जॉनसन कुछ देर तसब्बुब में रहा, फिर शाने उचका दिए और उठकर कमरे से बाहर चला गया। फिर 5 मिनट बाद ही कमरे में लौट आया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जब तक चीफ इस बारे में नहीं सुन लेता, इंतज़ार करो, जॉनसन ने बुलंद आवाज़ से कहा। मैंने एतराफ़ जुर्म करा लिया है। फिर जोश से बोला, बेशक इसके तमाम तर क्रेडिट के मुस्तहिक तुम हो। इसने सुर्ख चेहरे से कहा। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। हुआ क्या? मैं रॉजर को एक तरफ ले गया और उसे ऑपरेटर के मुताल्लिक़ तुम्हारी कहानी सुना दी। उसने इस कहानी पर यकीन नहीं किया। तब मैंने कहा, मैं इस ऑपरेटर लड़की को बुला लेता हूँ ताकि वो खुद इस बात की तस्दीक कर दे।
یہ ایک جھانسا تھا، لیکن اس نے کام کر دکھایا۔ راجر کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے یہ مان لیا کہ اس کی بیوی اور سونر کے درمیان کوئی معاشقہ نہیں تھا۔ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس سے طلاق لینے کا سوچ رہی تھی، جیسا کہ تم نے اندازہ لگایا تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے سونر کو طلب کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ وہ گھر آ جائے تاکہ اس معاملے پر گفت و شنود کر سکیں۔ راجر پہلے گھر پہنچ گیا اور دونوں کے درمیان بات چیت گرما گرمی تک پہنچی۔ پھر بات سے بات نکلتی گئی اور آخرکار غصے میں راجر نے بھاری لیمپ اٹھایا اور اپنی بیوی کے سر پر دے مارا، پھر اس لیمپ کو کہیں چھپا دیا۔ اسے یہ علم تھا کہ سونر بھی پہنچنے والا ہے، تو اس نے اپنی کہانی گھڑ لی۔ جانسن تفصیل بیان کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور فرش پر نظر جماتے ہوئے بولا، میں تمہارے ووٹ آف تھینکس کا مقبول ہوں۔ اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، تم نے مجھ سے اپنے آپ پر کچھ نفسیات آزمانے کے بارے میں کہا تھا، اس سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ میں مسکرا دیا۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر تم دو متضاد کہانیوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے حقائق پر قدر نفسیات آزمانے کی زحمت اٹھا لیتے تو اپنا بہت سا وقت اور کوشش کو بچا لیتے۔ کون سے حقائق؟ جانسن نے پوچھا۔ خاص طور پر یہ حقیقت کہ جب مسز راجر مردہ حالت میں پڑی پائی گئی تھی تو اس نے پرانا ڈریس گاؤن پہنا ہوا تھا اور اس کے بالوں میں گھنگرو ڈالنے والے کلرز لگے ہوئے تھے۔ ان چیزوں کا اس معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت سی عورتیں عموماً اسی حلیے میں گھر میں پائی جاتی ہیں، جانسن نے کہا۔ بے شک پائی جاتی ہیں، میں نے اتفاق کیا، لیکن تمہارے پاس موجود ثبوت کے مطابق مسز راجر یا تو اپنے شوہر یا پھر اپنے عاشق کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تم عورتوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو میرے بچے، تو حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک پرانا ڈریس گاؤن پہنا ہوا تھا اور بالوں میں کلر لگائے ہوئے تھے، جو بلا کسی شک شبے کے اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے عاشق کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر وہ اپنے عاشق کے منتظر ہوتی تو بناؤ سنگار کیے ہوئے ہوتی۔ کیا سمجھے؟ عورتوں کے بارے میں اس کی معلومات صفر تھیں، اس لیے وہ اس نقطے پر سر ہلا کے رہ گیا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔